العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات محترم حضرات عزاداران صحابہ شہداء اور فواران حضرات اسیران کربلا اور ماتمداران حضرت عباس بطو پہلے 4 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بطرائی کے شہزادی مرزا بنت رسول حضرت جناب فاطمہ الزہرا عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 24ویں پارے اور 40ویں سورہ کی ایک آیت کو تلاوت کیا. اس میں خداوند عالم دعا کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے اور بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم دعا دیا جا رہا ہے اور دعا نہ مانگنے کو غرور اور تکبر کی علامت قرار دیا جا رہا ہے. عزیزوں، یہ جو حکم دعا دیا گیا تو دعا یقیناً انسان کی حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے. دعا یقیناً انسان کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کا وسیلہ ہوتی ہے. دعا سلاح مومن کہلاتی ہے. دعا مومن کی معین و مددگار ہوتی ہے. لیکن دعا کا مقصد حاجتوں کی تکمیل بھی ہے. دعا کا مقصد حاجتوں کی تکمیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اور بھی مقصد ہیں، اس کی اور بھی مقاصد ہیں. اسی وجہ سے میں معصومین علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ ہمیں دعاؤں کے خزانے عطا کیے اور دعاؤں کے طریقے سکھائے. اور پھر قرآن میں صرف حکم دعا نہیں دیا گیا بھائی، اللہ نے جس تفصیل کے ساتھ قرآن میں احکام عبادت بیان کیے، احکام شریعت بیان کیے، حلال و حرام کا ذکر کیا، جائز و ناجائز کا تذکرہ کیا، گناہ و ثواب کا ذکر کیا، اسی تفصیل کے ساتھ قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہوا. انبیاء کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن صرف انبیاء کی سیرتوں کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف انبیاء کے کرداروں کا ذکر نہیں ہوا، صرف انبیاء کے واقعات کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ وہ دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں جو نبیوں کے لبوں پر آئی ہیں. کبھی جناب آدم کی وہ دعا بیان ہو رہی ہے کہ جس میں انہوں نے طلب مغفرت کی دعا فرمائی ہے. کبھی جناب نوح کی وہ دعا بیان ہو رہی ہے کہ جس میں انہوں نے طلب نجات کی دعا فرمائی ہے. اور پھر کہیں جناب ابراہیم کی دعا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلنا مسلمین لک، کہ پالنے والے ہمیں اپنا مسلم قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت ہو جو مسلم ہو. اور پھر کہیں جناب زکریا کی دعا کا تذکرہ ہوا. جناب زکریا کی دعا کا ذکر قرآن نے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء، کہ پالنے والے مجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کر اور یقیناً تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. لیجئے طلب اولاد تک کی دعا قرآن میں موجود ہے. بھائی زکریا نے بیٹا مانگا اور جناب زکریا کے بیٹے مانگنے کا ذکر قرآن میں ہوا.
دیکھیے اس دعا کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ جب بھی کوئی معصوم کسی بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو یہ عام بات نہیں ہوتی ہے، بہت خاص بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اتنی پرسنل دعا ہوتی ہے اولاد کی دعا، اتنی پرائیویٹ دعا ہوتی ہے، اتنی پرسنل دعا ہوتی ہے کہ کچھ دعائیں مجمع عام میں بآوازِ بلند کی جاتی ہیں، کچھ دعائیں چپکے چپکے کی جاتی ہیں۔ دعاؤں کے لیے قانون ہے کہ اللہ کو وہ ایک دعا جو خاموشی سے مانگی جائے ان 10 دعاؤں سے زیادہ بہتر اور زیادہ پسند ہے جو بآوازِ بلند مانگی جائے۔ دعاؤں کے لیے قانون ہے کہ چپکے چپکے دعا مانگو، اپنے دل سے دعا مانگو، لیکن طلب اولاد کی دعا کر رہے ہیں جناب زکریا، اتنی پرسنل دعا، اتنی پرائیویٹ دعا کہ جب جناب زکریا نے دیکھا کہ جناب مریم کے وہاں عیسیٰ پیدا ہوئے اور عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے تو جناب زکریا بے اولاد تھے، تو زکریا کے دل میں بھی اولاد کی تمنا جاگی۔ انہوں نے دامن مناجات پھیلایا اور دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پالنے والے مجھے ایک پاک و پاکیزہ سا بیٹا عطا کر۔ بھائی جناب زکریا نے بیٹا مانگا اور بیٹا مانگنے کا ذکر قرآن میں ہوا۔ اس دعا کو دامن قرآن میں جگہ دی گئی تاکہ پیغام جائے کہ جب بھی کوئی معصوم کسی بیٹے کی دعا کرتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ بھائی جب ہم بیٹے کی دعا کرتے ہیں، جب ہم بیٹے کی دعا کرتے ہیں، جب ہم اولاد کی تمنا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دعا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑھاپے کا سہارا مل جائے، توجہ، آنگن کا چراغ مل جائے، سلسلہ نسل جاری و ساری مل جائے، سلسلہ نسل جاری و ساری ہو جائے۔ لیکن جب معصوم بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو معصوم بیٹے کی دعا اس لیے نہیں کرتا کہ اسے بڑھاپے کا سہارا مل جائے۔ ارے بھائی جو خود قوم کا سہارا ہو اسے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خود امت کا سہارا ہو اسے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی زکریا نے بیٹا مانگا، بیٹے کی دعا کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جناب زکریا نے کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھایا نہ ہو اور کوئی بچہ جناب زکریا کی گود میں آیا نہ ہو، نہیں، جناب زکریا اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے مریم جیسی بیوی کی کفالت کا ذمہ سونپا اور پھر عیسیٰ جیسے بچے کو پالنے کا ذمہ یہی جناب زکریا نے اٹھایا۔ تو زکریا کی گود میں مریم جیسی بیوی بھی آ چکی، عیسیٰ جیسا بیٹا بھی آ چکا، دو اولادوں کو، دو معصوم بچوں کو گود میں اٹھا چکے، پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں، دو معصوم بچوں کو گود میں کھلا چکے، پھر ایک بیٹا مانگ رہے ہیں، جیسے میرا مولا حسن و حسین کو گود میں کھلا چکا، پھر ایک بیٹا مانگ رہا ہے۔ اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا قدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے جناب امیر، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگانے والے، اے ابراہیم کو آتش نمرود سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یونس کو پتلے ماہی کے زندان سے کھینچ لانے والے، اے یعقوب کی اندھیری آنکھوں میں چراغا فرمانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے میرے مولا حسن و حسین جیسے بیٹے پانے کے بعد، جنت کے جوانوں کو سرداروں کو گود میں اٹھانے کے بعد اب بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز آئے گی کہ جو بیٹے اللہ نے مجھے دیے، توجہ، جو بیٹے اللہ نے مجھے دیے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کو دے دیے، اب مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ دیکھیے مقصد دعا دیکھیے گا، ادھر زکریا نے کہا کہ ایک بیٹا مل جائے، ادھر مولا علی نے کہا ایک بیٹا مل جائے۔ اب میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آج بیان نہیں ہے، آیت سناتا ہوں، آج روایت نہیں ہے۔ بھائی جناب زکریا نے دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایک پاک و پاکیزہ سا، ایک نیک، ایک صالح، ایک بیٹا مجھے دے دے۔ بھائی جناب زکریا نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے، ابھی پھر نماز شروع کی اور جیسے ہی رکوع میں گئے ویسے ہی فرشتے آئے، کہا مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ بھائی نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں ہوا، اللہ نے معصوم کے مانگے ہوئے بیٹے کی اہمیت کی نماز مکمل بھی نہیں ہوئی، یہ فرشتے آئے، کہا مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ بھائی معصوم کا رکوع بھی رکوع نہیں ہوتا، توجہ، کہیں کوئی معصوم رکوع میں جاتا ہے تو اولاد کی بشارت آتی ہے، کہیں معصوم رکوع میں جاتا ہے تو آئے ولایت آتی ہے۔ ادھر زکریا رکوع میں گئے، کہا مبارک ہو تمہیں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا۔ بھائی معصوم نے بیٹے کی دعا کی، دعا مکمل ہوئی، بیٹا ملا مگر گمنام نہیں ملا، توجہ، نام سمیت ملا کہ ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یحییٰ کا کام کیا ہوگا؟ یحییٰ کا کام یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ کی مدد کرے، توجہ، وہ عیسیٰ کی تائید کرے، وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے۔ بھائی مانگنے والے جناب زکریا
جناب زکریا نے دعا مانگی نا، تو دعا مانگنے پر جو بیٹا ملا اس کا نام یحییٰ۔ یحییٰ کا کام یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ کی مدد کرے، وہ عیسیٰ کی تائید کرے، وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے۔ بھائی مانگا زکریا نے، ملے یحییٰ۔ توجہ، مانگا زکریا نے، ملے یحییٰ۔ یہ بیچ میں عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ توجہ، یہ بیچ میں ذکر عیسیٰ کہاں سے آیا؟ تو اب اگر عیسیٰ اور یحییٰ کا رشتہ سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ بھائی تاریخ کی وادی میں دو بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا بی بی مریم جو جناب عیسیٰ کی ماں بنی، ایک جناب یحییٰ کی ماں جو جناب زکریا کی زوجہ بنی۔ تو بھائی دو سگی بہنیں، ایک سے پیدا ہوئے عیسیٰ، ایک سے پیدا ہوئے یحییٰ۔ تو مائیں تو رشتے میں بہنیں تھیں، یہ بیٹے کیا ہوئے؟ بھائی مائیں تو بہنیں تھیں، یہ جو دو ماؤں کے دو بچے پیدا ہوئے، یہ جو دو بہنوں کے گھروں میں جو دو بچے پیدا ہوئے، ان کا رشتہ کیا بنا؟ تو ان کا رشتہ یہ بنا کہ یحییٰ عیسیٰ کے بھائی۔ توجہ، عیسیٰ یحییٰ کے بھائی، یحییٰ اور عیسیٰ بھائی بھائی۔ اب سمجھیے، مانگا زکریا نے، ملے یحییٰ، کام آئے عیسیٰ کے۔ اس کا مطلب جب معصوم کسی بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے لیے نہیں ملتا، بھائی کی مدد کے لیے ملتا ہے۔ بھائی نہ یہ خطابت ہے، نہ یہ ذاکری ہے، یہ نہ لفظوں کا الٹ پھیر ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ وہ یحییٰ جو عیسیٰ کے مددگار، وہ رشتے میں عیسیٰ کے بھائی، وہ ہارون جو موسیٰ کے مددگار، وہ رشتے میں موسیٰ کے بھائی، وہ علی جو محمد کا مددگار، وہ رشتے میں محمد کا بھائی، تو وہ عباس۔ علی یہ سلوات پڑھے تو وہ عباس جو حسین کا مددگار، رشتے میں حسین کا بھائی، سلوات پڑھے میرے محمد۔ مقصد دعا سمجھیے، زکریا کی دعا زکریا کی دعا نہیں ہے، زکریا کی دعا دعائے علی کی تمہید بن رہی ہے، یا عباس کا آنا یحییٰ کی تصدیق کر رہی ہے۔ مقصد سمجھیے کہ دعا کے ذریعے کہاں لے جایا جا رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ یحییٰ اور عیسیٰ بھائی بھائی، ہارون و موسیٰ بھائی بھائی، علی و نبی بھائی بھائی، آقا عباس و مولا حسین بھائی بھائی۔ اب زکریا نے بیٹا مانگا، بیٹے کی دعا کی، کہا پروردگار مجھے ایک پاک و پاکیزہ سا بیٹا عطا کر۔ اب ادھر مولا علی نے دعا کی، عقیل سے کہا عقیل کوئی خاتون جانتے ہو، کوئی خاندان جانتے ہو، کوئی بیوی جانتے ہو جس سے میں عقد کروں اور ایک بیٹا پیدا ہو؟ علی پوچھ رہے ہیں، یا علی، علی پوچھ رہے ہیں، علی پوچھ رہے ہیں۔ ساقیہ کوثر نے پوچھا، فاتح خیبر نے پوچھا، کل ایمان نے پوچھا، بولتے ہوئے قرآن نے پوچھا، عالم علم لدنی نے پوچھا، خطیب ممبر سلونی نے پوچھا۔ بھائی علی کا پوچھنا حیرت کی بات ہے نا، جو ممبر سے صبح و شام کہتے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو صبح و شام کہتا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، وہ عقیل سے پوچھ رہا ہے۔ کیا علی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ عباس کا ننیھال کہاں؟ کیا آپ کو پتا نہیں عباس کی ماں کون؟ ارے جس کی ذوالفقار کا آئینہ نسلیں دیکھ لیتا ہے، جس کی ذوالفقار کے آئینے میں نسلیں نظر آتی ہو، یا علی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ارے آپ کی ذوالفقار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلتی ہے، کافر کی نسل میں بھی مومن نظر آتا ہے تو رک جاتی ہے، اس کے عذاب بن کے نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ کافر کے مومن ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کی صلب میں جو مومن ہے اس کی حفاظت کا ثبوت ہے۔ جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لے، کافر ہو چھوڑا گیا، ذوالفقار کا لقمہ بننے سے بچا تو کافر میں خوبی نہیں تھی، اس کا بیٹا مومن تھا، اس کا بیٹا مومن تھا۔ اس کا مطلب کبھی کبھی مومن بیٹے کی وجہ سے کافر باپ کی عذاب رک جاتا ہے، یا علی یا علی۔ بھائی کبھی کبھی مومن بیٹے کی وجہ سے کافر باپ کو اس دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہاں نہ ماریں گے اسے، ہے علی کا دشمن، توجہ، مگر آنے والا ہے علی کا چاہنے والا۔ بھائی مومن بیٹا کافر باپ کو بچا لیتا ہے، مومن بیٹا کافر باپ کو بچا لیتا ہے، مومن بیٹا کافر باپ کو بچا لیتا ہے، یہاں مومن بیٹا کافر باپ کو بچا لیتا ہے۔ ارے بھائی جب مومن کا یہ اختیار ہے تو امیر المومنین عزیزو جناب امیر سے پوچھئے، یا علی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کیا آپ کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ وہ آسمان جس پہ بنی ہاشم کا چاند چمکے گا وہ کہاں ہے؟ وہ فلک کہاں ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
آواز آئے گی معلوم ہے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ میں عقیل سے کیوں پوچھ رہا ہوں. قرآن دیکھو اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ دیجئے گا. کیا معاذ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایسا ہے؟ کیوں پوچھا؟ پالنے والے کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے. کیوں پوچھا؟ کہا میرا سوال نہ دیکھو موسیٰ کا جواب سنو. میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال اتنا سا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا؟ جواب اتنا سا تھا میرے ہاتھ میں ایسا ہے. مگر ایسا نہیں کہا وہ مگر یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے. کہا اس سے بکریاں چلاتا ہوں, پتے توڑ لاتا ہوں, تکیے بناتا ہوں, چادر باندھ کے خیمے بناتا ہوں. سوال اتنا سا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا سا تھا میرے ہاتھ میں ایسا ہے. مگر ایسا نہیں کہا. وہ عصا کی منقبت پڑھنے لگے, وہ عصا کے فضائل پڑھنے لگے, وہ عصا کے خصائل پڑھنے لگے, وہ عصا کی صفتیں بیان کرنے لگے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ سامنے آتا, عظمت عصا سامنے نہ آتی. اگر علی عقیل سے نہ پوچھتے تو کردار عباس سامنے آتا, عظمت ام البنین سامنے نہ آتی. میں آپ کو خالص فضائل سنا رہا ہوں, مقصد دعائے زکریا سنا رہا ہوں. اگر علی عقیل سے نہ پوچھتے تو کردار عباس سامنے آتا, عظمت خاندان جناب ام البنین سامنے نہ آتی. کہا کسی خاندان کو جانتے ہیں؟ تو مولا علی نے پوچھا تھا نثر میں اور جناب عقیل نے بتایا نظم میں. شعر کی بات ہو رہی تھی تو وہ شعر سنانے لگے. کہا یا علی میں ایک خاندان کو جانتا ہوں, ایک بیوی کو جانتا ہوں, اس کی عظمت کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے, اس کے کردار کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے, اس کے نسب کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے, اس کے حسب کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے. لیجیے ابھی پیغام گیا نہیں, توجہ, تاریخ کیا طے ہوئی نہیں, شادی کی باتیں شروع ہوئی نہیں, براتی گئے نہیں, سیگے جاری ہوئے نہیں, دلہن گھر آئی نہیں, سورج کے گھر میں چاند نکلا نہیں. وہ شعر سنا رہے ہیں, یہ شعر سن رہے ہیں, وہ شعر سنا رہے ہیں, یہ شعر سن رہے ہیں. بھائی جناب عقیل شعر سنا رہے ہیں, جناب امیر شعر سن رہے ہیں. اب پاگل پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ قصیدہ کہانیاں کہاں سے لائے؟ عقیل کی جیب سے نکال لائے. اب آپ جانے, آپ کا مولا جانے. جناب عقیل مدح عباس کر رہے ہیں, ذکر عباس کر رہے ہیں, جناب امیر ذکر عباس سن رہے ہیں. اور جناب عقیل مدح عباس کر رہے ہیں, جناب علی ذکر عباس سن رہے ہیں. دو راستے بن رہے ہیں, دو سیرتیں مل رہی ہیں کہ اب قیامت تک جو ذکر عباس کرے گا وہ سیرت عقیل پر چلے گا, اور جو سنے گا وہ سیرت علی. ایک سلوات کا ایک خاندان کو جانتا ہوں, اس کی جس کی عظمت کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے, کردار کے لیے یہ کہا ہے. کہا تو بسم اللہ بھائی آپ جائیں, لیجیے پہلا انعام ملا جستجوئے خانہ ام البنین کا, کہ عقیل نہ رہے عقد علی کے وکیل بھی بن گئے. کہا آپ جائیں, گئے, بات طے ہوئی, شادی ہوئی, سیگے جاری ہوئے. جناب ام البنین پہ حق آئیں, مادر عباس آئیں. کہاں آئیں؟ جہاں روٹی پر سورا آتا ہے وہاں آئیں, جہاں اونٹی پہ آیت آتی ہے وہاں آئیں, جہاں چکی چلانے جبریل آتا ہے وہاں آئیں, جہاں جھولا جھلانے میکائیل آتا ہے وہاں آئیں, جہاں قصیدہ پڑھنے فرشتے آتے ہیں وہاں آئیں, جہاں تعظیم کرنے پیغمبر آتے ہیں وہاں آئیں, جہاں کے تکیے مشیت الہی کے ہیں وہاں آئیں, جہاں کا بستر رضا خدا ہے وہاں آئیں, جہاں کی چادر آیت تطہیر کی ہے وہاں آئیں, جہاں کے بوٹے سورہ نور کے ہیں وہاں آئیں. ارے جہاں کا کلچر اسلام تھا وہاں آئیں, جہاں کی کنیز کی زبان قرآن تھی, جہاں کنیز کی زبان قرآن ہے, جہاں کلچر اسلام ہے, جہاں چادر آیت تطہیر کی ہے, جہاں برقع سورہ نور کا ہے, اور جہاں سب سے چھوٹا نوکر جبریل ہے وہاں آئیں. معصومہ کے گھر میں آئیں, معصوموں کے گھر میں آئیں, معصومہ کے گھر میں آئیں. تو اب بیوی جہاں ہے یہ ہے معصوموں کا گھر, جہاں سے آئی ہیں شریفوں کا گھر ہے, نجیبوں کا گھر ہے, صاحبان عظمت کا گھر ہے, صاحبان کردار کا گھر ہے. لیکن بہرحال معصوموں کا گھر تو نہ تھا. تو بیوی اب جہاں ہے یہ ہے معصوموں کا گھر. تو بیوی کا آنا حیرت کی بات نہیں ہے, توجہ دیجیے گا, بیوی کا آنا حیرت کی بات نہیں ہے, قسمت کے ماحول میں ڈھل جانا, معصوموں کے بیچ گھل مل جانا, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس لیے کہ ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے, توجہ, اور اہل بیت کے گھر کا کلچر
کائنات کی آنکھوں نے ایسا کلچر نہیں دیکھا جہاں کنیز کی زبان قرآن ہو، جہاں اٹھنا بیٹھنا اسلام ہو، جہاں سر کا تکیہ قرآن ہو، جہاں بدن کا کرتا جزدان ہو، جہاں بدن کا کرتا جزدان ہو، جن کی کعبہ غلاف کعبہ ہو، ارے جن کے پیر کی نالین کو دوش نبوت تاکتا ہو۔ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں آپ کے مولا کے۔ کلچر الگ، وہ کلچر الگ جہاں ہیں، وہ کلچر الگ جہاں سے آئیں۔ اہل بیت کے گھر کے کلچر کا مقابلہ کوئی کلچر نہیں کر سکتا۔ اس کلچر میں مکس اپ ہو جانا یہ حیرت کی بات ہے۔ دیکھیے کلچر کا ڈفرینس جھگڑے کروانا ہوتا ہے، اسی لیے جب عقد کی بات آتی ہے تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے گھر سے لڑکی لاؤ جہاں کا کلچر اور ہمارے گھر کا کلچر ایک ہو، تہذیب ایک ہو، خان و پان ایک ہو، بیان و زبان ایک ہو، عقائد و اعمال ایک ہو۔ اس لیے کہ اگر الگ کے کلچر کی لڑکی لے آئے، توجہ، اگر الگ کے کلچر کی لڑکی لے آئے تو آنے کو آ جائے گی، پھر ایک دن کلچر سمیت میدان میں بھی پہنچ جائے گی۔ سلوات پڑھے بر محمد خدا کی قسم یہ ہے مادر جناب حضرت ابو الفضل عباس آنا حیرت کی بات نہیں ہے۔ معصومہ کے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جانا، اور کس شان سے آئیں، کس عنوان سے آئیں، تو علماء نے لکھا کہ جیسے ہی آئیں اپنا ماتھا جناب امیر کی دیوڑی پر رکھ دیا، بوسا دیا دروازے کو، جبین کو مس کیا، اور ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہ ہو، ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہ ہو، ارے ایسی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ جنہوں نے کائنات کو بنتے دیکھا۔ یا علی یا علی، اب ذرا سلمان کے قدموں کی دھول مل جائے تو بناتے دیکھا، بنا کے دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ امام حسن امام حسین کی آنکھیں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مولا علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ارے ایسی آنکھیں کہ ان آنکھوں سے پہلے آنکھیں ہی نہ تھیں، اور جو ان آنکھوں سے آنکھیں پھرا لے قرآن بھی اپنی زیارت کا موقع نہیں دیتا، قرآن پڑھ کے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی آنکھیں کہ چہرے بہت والی کی آنکھیں، عرفانیات کے منظر میں دیکھا جائے تو خدا کی آنکھیں عین اللہ۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں، امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ خدا کو سجدہ کرنے والی گھر کی دیوڑی پہ ماتھا رکھے ہوئے ہیں۔ نہ مولا علی نے روکا، نہ امام حسن نے ٹوکا، نہ امام حسین نے روکا۔ اب کہاں گئے مبلغین شریعت بے عقیدت، کہاں گئے نقلی مفتی و جھوٹے فتوے؟ نہ مولا علی نے روکا، نہ امام حسن نے ٹوکا، نہ امام حسین نے ٹوکا۔ بھائی کہاں گئے مبلغین شریعت بے عقیدت؟ نہ امام علی نے ٹوکا، نہ مولا علی نے ٹوکا، نہ امام حسن نے روکا، نہ امام حسین نے روکا۔ ایک بیوی ان کی دیوڑی پہ ماتھا رکھے ہوئے احترام کر رہی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کی دیوڑیوں پر سر جھکانا خلاف شریعت نہیں ہے، مادر عباس کی اطاعت ہے۔ اب یہ ذرا سے مفتی اور عادی حضور فتوے کی صاحب سر نہ رکھیے، سر کیوں رکھ رہے ہیں؟ درگاہ کی چوکھٹوں پہ سر نہ رکھیے، نجف کی دیوڑی پہ سر کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ خلاف شریعت ہے۔ ارے یہ خلاف شریعت نہیں ہے، تمہاری طینت میں شرارت ہے۔ ان کی دیوڑیوں پر سر رکھنا مادر حضرت ابو الفضل عباس کی اطاعت ہے۔ بھائی آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب نے کیا خوب کہا کہ در علی پر جو اپنی جبین رکھتا ہے، در علی پر جو اپنی جبین رکھتا ہے، نظر میں سیرت ام البنین رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ عزیزوں یہ جناب ام البنین نے سکھایا طریقہ احترام کی، ان دیوڑیوں پہ آنا تو ایسے آنا، ان دروازوں پہ آنا تو ایسے آنا۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہاری جبین کا سجدہ قبول کرے تو ان کی دروازوں پر اپنی جبین کو خم کر کے مہر محبت لگوا لیں، تاکہ سجدے لے جانے والے فرشتے تمہیں اجنبی نہ سمجھیں، تمہیں پہچان لیں کہ تم کہاں کے ہو، تم کون ہو، تم کیا ہو۔ عزیزوں بیٹا مانگا، ادھر زکریا نے دعا کی کہ ایک بیٹا مل جائے، تو
यहिया मिले, इधर मौला अली ने दुआ की अब्बास मिले। बनी हाशिम का चांद, चांद तो सबको पता है कौन था, वो आसमान कौन था जिस पे ये चांद चमका था, दामने उम्मुल बनी। समझे मकसद दुआ ज़करिया क्या है? ज़करिया की दुआ कुरान में दर्ज होना ये जरिए मार्फत अब्बास बनेगा। ज़करिया की दुआ को ज़करिया की दुआ न समझो, इरफान अब्बास का जीना समझो। समझो जब ज़करिया का मांगा हुआ बेटा ऐसा है तो फिर अली का मांगा हुआ बेटा। अच्छा, ज़करिया को जो बेटा मिला वो मासूम था कि नहीं? कहा साहब ज़करिया को जो बेटा मिला वो मासूम मिला। तो जो मासूमों का बाप हो उसका मांगा हुआ बेटा, उसकी इस्मत पे बहस हो रही है कि माज़अल्लाह मौला अब्बास तो मासूम है नहीं। अब एक 4 साल का बच्चा शरारत करता हुआ आया, मैंने 2 तमाचे लगाए, आस्तीनें चढ़ा ली। कहा साहब मासूम बच्चे को मार रहे हैं, या अली या अली। कहा साहब मासूम बच्चे को मार रहे हैं। अरे भाई अपना बच्चा मासूम नजर आ गया और जिसे फातिमा ने अपना बेटा कहा हो उसकी इस्मत पे बहस हो रही है। लेकिन ये वो इस्तिलाह वाले मासूम नहीं है, ये असल मासूम है। अब ये हमारी एहतियात है कि हम इनको 14 की फेरिस्त में नहीं रखते। मासूम जनाब अब्बास भी हैं, मासूमा जनाब ज़ैनब भी हैं, लेकिन अब ये हमारी एहतियात है कि हम मजहब से खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम फेरिस्त इस्मत को न 15 करते हैं न 16। दुनिया इसी से समझे कि जो कौम मासूमों को फेरिस्त इस्मत में न रखती हो, गुनाहगार को इमाम कहाँ से मान ले। यह भी मासूम है। काश अब जब 14 महीने तो मासूम। तो देखिए अल्लाह का कलाम 2 तरह का है। बस आखिरी जुमला सुने, इंशाअल्लाह रखते मज़ाक दूंगा। अल्लाह का कलाम 2 तरह का है, एक कहलाता है आयत और एक कहलाता है हदीस कुदसी। भाई हदीस कुदसी बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है मगर कुरान में नहीं रखा गया। हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है मगर कुरान में नहीं रखा गया। तो भाई जो फर्क कुरान और हदीस कुदसी में है वही अब्बास और अली में है। ये भी मासूम है। बस ये है मकसद दुआ ज़करिया। ज़करिया ने दुआ की, यहिया मिले, और जनाब अब्बास ने दुआ की, जनाब हजरत मौला मुत्तक़ियान ने दुआ की, तो जनाब अब्बास मिले। कौन अब्बास? तमन्नाए अली सक्का सकीना, जो हुसैनी लश्कर के अलमदार करबला के तख्ते बन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अस्हाब व अंसार के अज़ीम कुर्बानी के बाद जनाब अब्बास खिदमत इमाम में आए, कहा आका तुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। अदादार इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। लेकिन अदादारू जब कासिम न रहे और न मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास दोबारा खिदमत इमाम में आए, कहा मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम ने फिर वही बात कही, कहा अब्बास अरे तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। हाँ दादारों का अब्बास कहते हैं मौला अरे वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करूँ। चुनांचे मौला मैदान जंग की इजाज़त देने पर मजबूर हो गए मगर इस शर्त के साथ कि अब्बास जाओ, खैमे में बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो उनके लिए कोई पानी की सबील करते चले जाओ। हाँ दादारू याद करो उस वक्त को जब हुसैन ने अलम पे लिखा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। याद करो उस वक्त को जब हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद करो उस वक्त को जब रुकू के आलम में शहजादी ज़ैनब के पास अब्बास खड़े हैं, मेरे भाई जाने से पहले ठहर जा। अरे जिन भी
बीवियों की पर्दे की जमानत मैंने ली है वो वापस कर दूं। अब्बास तू जा रहा है, अरे अब यकीन आ गया, अब चादरें छिन जाएंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। हाँ दादारों, जनाब अब्बास अपनी भतीजी के पास आए, चूंकि मौला कह चुके हैं कि अगर मुमकिन हो तो पानी की कोई सबील हो जाए। रुकू के आलम में झुके, घुटने टेके, जमीन पे बैठे, गर्दन झुकाई, सकीना ने अपनी मश्क गर्दन में डाली। अब्बास खड़े हुए, अब्बास फुरात की तरफ बढ़े, अब जरा ठहर जाओ, वो देखो हुसैन अब्बास की पुकार पर चले हैं। अदादारों, मुझे तारीखों में मिलता है, मुझे तारीखों में मिलता है कि अब्बास का हाथ पहले मिला हुसैन को। हुसैन झुके, एबा बिछाई, एक हाथ उठाया, एबा में रखा। हुसैन और आगे बढ़े, झुके, दूसरा हाथ उठाया, एबा में रखा। ये हुसैन को हाथ पहले क्यों मिला, अब्बास बाद में क्यों मिले? क्योंकि हाथ कटा मगर अब्बास बढ़े, दूसरा हाथ कटा मगर अब्बास बढ़े। अरे जब तक मशकीज़े में पानी सलामत था अब्बास बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जब मश्क छिद गई, जब पानी बह गया, अब्बास ने अपने घोड़े मोड़े लिए फुरात की तरफ। अदादारों, मुझे देखना मसाइब की एक अलग जगह तक ले जाता हूँ, शायद समझ सकूं। मौला से दुआ है कि आप समझ पाओ इन जुमलों को। अदादारों, ये वो मौका था कि जब सकीना ने कहा, जब सकीना ने कहा बाबा मुझे मेरा चचा दिखाई नहीं देता, ऐ बाबा मुझे मेरा चचा दिखाई नहीं देता। अदादारों, करबला में दो बेचैन बीवियां हैं। एक सकीना ने हुसैन से कहा था, ऐ बाबा अरे मुझे मेरा चचा दिखाई नहीं देता। एक ज़ैनब ने आसमान से कहा था, ऐ आसमान अरे मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ऐ जमीन अरे मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ऐ जुलजना अरे मुझे मेरा हुसैन। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बस आखिरी जुमला कुल्लु अदादारों मजलिस तमाम हो गई। जनाब सकीना फरमाती है, बाबा अरे मुझे मेरा चचा नहीं दिखाई देता। हुसैन ने हाथों को बढ़ाया, सकीना ने बाजुओं को खोला, सीने से लगाया, लगा के फरमाते हैं, लाल दे शायद तुझे तेरा चचा दिखाई दे। अदादारों, ये वो मौका था कि सकीना ने पहले कहा, नहीं बाबा मुझे चचा नहीं दिखा। लाल दे, नहीं बाबा मुझे चचा नहीं दिखा। लाल जरा गौर से दे। हाँ अदादारों, ये वो मौका था कि जब हसरत भरी निगाह से अब्बास ने पहले पानी को देखा और फिर घोड़ा मोड़ा, वो जो आखिरी बार घोड़ा मोड़ा तो आखिरी बार खैमे को देखा, वो जो आखिरी बार निगाह उठाई तो सकीना की नजर सामने थी। उतर के फरमाती हैं, बाबा तू इमाम है, बता मेरा चचा आएगा कि नहीं आएगा। हुसैन बैठे, ऐ लाल अलम आएगा, अलमदार नहीं आएगा। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.